بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرامن راہیں ہریانوی چینل کے ساتھ آپ کا بھائی علی حسن میر۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ آفتاب ہدایت اور رسالت طلوع ہونے والا تھا جب وہ روحانی قوت جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں ڈالی تھی، عبادت و ریاضت اور اس خلوت سے نشو نما، تحمل و وعی برداشت، منصب نبوت کے قابل ہوگی، تو ایک روز غار راما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فرشتہ نمودار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا مخاطب ہو کر کیا اقرا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ماں انا بکاری، میں نے تو پڑھنا ہے کوئی نہیں آندا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا پکڑ کا زور تو بھیچا، پھر چھوڑ دیا اور پھر کیا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا ماں انا بکاری۔ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پکڑ کا زور تو بھیچا اور کیا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زور تو بھیچا اور پھر چھوڑ کر کیا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرام الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام تا جس نے ہر چیز تا پیدا کریا اور انسان تا جمے ہوئے خون میں کو پیدا کریا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا نیک ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان تا وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانے تھا۔ یو کہ کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دورے سے چلا گیا۔ وارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ حالت میں گھر تشریف لائے اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تک کیا زملونی زملونی، منہ کمبل اڑا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کمبل اڑا دیا اور وہ گھبرائی گئی کہ بات ہوگی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سکون ہویا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری کیفیت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تو بتائی اور کیا لقد خشیت علی نفسی، میں نے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ صحیح بخاری کتاب الوحی چیپٹر حدیث نمبر 3، صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر باب البدء والوحی۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے تاریخی الفاظ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خوش ہونا چاہیے، واللہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدے بھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صلہ رحمی کریں اور ہمیشہ سچ بولا اور ان کے اخراجات برداشت کرائیں جو اپنے پاس کچھ موجود نہیں ہوتا جن کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جو لوگوں میں نہیں پائی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مان نواز ہیں اور حق کی باتوں میں اور نیک کاموں کی وجہ سے اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مددگار بن جاواں۔ اس تسلی و تشویق دینے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے دورہ لے گی جو بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل تھا یا کیفیت بیان کری۔ ورقہ نے سن کر عرض کریا یہ وہ ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ملک میں کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ قوم منہ نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، دنیا میں جو کوئی رسول آیا اس نے توحید کی تعلیم پیش کری اور اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کا برتاؤ میں ابتدا ہوگی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ غار راما تشریف لے جاتے رہے۔ چند روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اس زمانہ فطر کے وہاں اس زمانے نہ۔ آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا تک گھر تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے فرشتے سے دیکھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق وہ فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ایک کرسی پہ بیٹھا تھا، کتاب الوحی حدیث نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے دیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑا اڑ کر لیٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پرجلال آواز آئی یا ایھا المدثر، ترجمہ اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ اور لوگاں نے اللہ کے عذاب سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی اور کبریائی بیان کر، پاک دامنی اختیار کر اور ناپاکی شرک اور بدی سے جدائی اختیار کر۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ صحیح بخاری کتاب الوحی حدیث نمبر۔ ایک روز جبریل امین علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دامن کو ملے آئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح وضو کرا، پھر جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ ویڈیو مکمل ہوئی دوستو، پرامن رائے یوٹیوب چینل نے سبسکرائب کر لو، بیل آئیکن دبا دو جس طرح نئی آنے والی ویڈیو کا آپ نے پتہ چلا۔ ویڈیو لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اور کمنٹ ضرور کرو جس طرح ہم نے پتہ چلا آپ کس قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہواں۔ اور اپنے بھائی علی حسن میر ملک نے اجازت دو، ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔